قد كفاني علم ربي من سؤالي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الناس والمرسلين اما بعد. آج ہمارا موضوع بہت اہم ہے اس حوالے سے کہ ایک تو ہمارے ملک میں ابھی تازہ ایک ایسا واقعہ ہوا کہ جس کی وجہ سے اسلام کی ایک بڑی غلط شکل لوگوں کے سامنے آئی، اور دوسرا یہ کہ اس سے مسلمانوں کے بارے میں بہت غلط تاثر دنیا میں پھیلا. غیر تو پہلے ہی محنت کر رہا ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اسلام وحشیانہ مذہب ہے، مسلمان دہشت گرد ہوتے ہیں، ان میں برداشت نہیں ہوتی وغیرہ وغیرہ. تو اس قسم کے واقعات پھر ان کے اس پروپیگنڈے کو لوگوں میں صحیح لوگوں کو لگنے لگتا ہے کہ شاید وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، حالانکہ اسلام بالکل ایسے امور کی اجازت نہیں دے رہا ہوتا. اب یہ جو توہین رسالت کا معاملہ ہے یہ کئی سالوں سے ہمارے ملک میں زیر بحث ہے. ہماری عوام کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ ہمارا اسلام اس کے بارے میں ہمیں کیا کہہ رہا ہے. دیکھیں، نبی کی محبت الگ چیز ہے، نبی کا دیا ہوا قانون الگ چیز ہے، اور یہ دونوں ہی مسلمانوں کے لیے ضروری ہے. محبت نہیں تو بھی ایمان نہیں ہے، اور اگر نبی کے دیے ہوئے قانون پر عمل نہیں کیا تو پھر ہم نے اپنے نبی سے کیا محبت کا اظہار کیا. اس لیے دونوں چیزوں پر مسلمان کو چلنے کی ضرورت ہے. یہ ایک بہت لمبا موضوع ہے، میں کوشش کرتا ہوں تھوڑے سے وقت میں اس کو سمیٹ کر اس انداز میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ ہمارے سامنے اسلامی قانون بھی آ جائے اور اسلام کا مزاج اور نظریہ بھی آ جائے، اور موجودہ حالات میں مسلمانوں کو ایسے موقعوں پر کیا کرنا چاہیے یہ ساری بات بھی ہمارے سامنے آ جائے. سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ گستاخی آج سے نہیں ہو رہی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں خود اللہ نے اپنے نبی کو تسلی دی، حوصلہ دیا. فرمایا انا کفیناک المستہزئین، اے میرے حبیب آپ گھبرائیے نہیں، ہم آپ کی طرف سے ان گستاخوں کو کافی ہو جائیں گے. اور اللہ نے اپنے اس وعدے کو سچا کر کے دکھایا. صحیح بخاری میں روایت ہے، ایک نصرانی تھا، وہ مسلمان ہوا، ہمارے نبی کے پاس بیٹھ کر وحی لکھا کرتا تھا. پھر اس کے دماغ میں کوئی فطور آیا، وہ پھر نصرانی ہو گیا، اور یہ کہتا تھا کہ لا یدری محمد الا ما کتبت له، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پتہ نہیں ہے، بس جو ہم سے سن لیتا ہے وہی لکھوا دیتا ہے، وہی قرآن بنا دیتا ہے. تو اس نے بڑی ہی گستاخی کے کلمات ہمارے نبی کے بارے میں کہے. لیکن اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ میں کافی ہو جاؤں گا. اللہ کی شان، یہ بیمار ہوا اور مر گیا. عیسائیوں نے اسے اپنے قبرستان میں دفن کر دیا. اگلے دن آئے تو دیکھا اس کی جو لاش تھی وہ زمین پر پڑی ہوئی ہے، قبر سے خود ہی نکل کر زمین پر پڑی ہوئی ہے. وہ کہنے لگے کہ ھذا فعل محمد و اصحابہ، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے صحابہ نے کیا ہوگا، کیونکہ یہ اسلام چھوڑ کر آیا تھا، انہوں نے غصے میں ایسا کیا. انہوں نے پھر اس کو دفن کر دیا. اگلے دن پھر اس کی لاش باہر پڑی ہے، پھر وہ غصے میں آ گئے، پھر دفن کیا، پھر لاش باہر پڑی. انہوں نے کہا نہ یہاں نبی آتا ہے نہ اس کے صحابہ آتے ہیں، پھر اس کی لاش کو نکالتا کون ہے؟ وہ سمجھ گئے کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. انہوں نے ایسی اس کی لاش کو چھوڑ دیا، اور وہ گل سڑ کر اسی طرح خراب ہو کر وہ پڑا رہا. تو اللہ نے انجام دکھایا، میرے نبی کی جو گستاخی کرے گا میں خود اس سے بدلہ لے لوں گا، اور یہ وعدہ اللہ نے اپنے نبی سے کیا تھا. کچھ ایسے بھی ہوئے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی میں اپنے امر سے ان کو اپنے سامنے قتل کروا دیا. فتح مکہ ہوا، عبداللہ ابن خطل یہ بہت گستاخ آدمی تھا، تو اس نے حدیث صحیح بخاری کی روایت ہے معلق باستار الکعبہ، اس نے بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر لٹک گیا، اور اس لیے کہ مجھے کوئی قتل نہیں کرے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اس کو یہی قتل کرو بیت اللہ کا غلاف پکڑے ہوئے. تو بعض گستاخوں کو آپ نے خود قتل کروایا. کعب بن اشرف یہودیوں کا سردار تھا، اس کے قتل کا حکم دیا. تو کیوں دیا؟ کہ وہی آ گئی تھی کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے،
کفر پر مریں گے، اور انہوں نے آپ کی گستاخی سے بھی باز نہیں آنا۔ یہ لوگ ملک اور ملت دونوں کے لیے نقصان دہ ہیں، لہٰذا آپ ان کو قتل کروا دیجئے۔ تو ہمارے نبی نے بعضوں کو خود اپنی زندگی میں اپنے امر سے قتل کروا دیا۔ بعض لوگ ایسے تھے جنہوں نے گستاخیاں کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کی وجہ سے اور سیاستاً ان لوگوں کو چھوڑے رکھا، ان کو قتل نہیں کروایا۔ جیسے عبداللہ بن ابی منافقین کا سردار، اب یہ قرآن میں اللہ نے اس کا ذکر کیا، کہنے لگا لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، کہ ہم عزت والے ہیں اور ہم مدینہ جا کر ذلت والوں کو مدینہ سے نکال دیں گے۔ یعنی ہمارے نبی کو اس نے نعوذ باللہ ذلیل کہا، اپنے آپ کو عزت والا کہا۔ اس کی گستاخی سب کو پتہ چل بھی گئی، حضور کو بھی پتہ چل گئی، لیکن آپ خاموش رہے، اس لیے کہ اگر اسے کچھ قتل کروایا تو لوگ تو منافقین کو مسلمان ہی سمجھتے تھے، تو وہ کہیں گے دیکھو بھائی یہ تو اپنے بندے قتل کروا دیتے ہیں، تو لوگ اسلام سے متنفر ہو جائیں گے، تو ہمارے نبی نے ایسوں کو قتل نہیں کروایا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے ہمارے نبی کی چادر کھینچی، اس زور سے کھینچی کہ حضور کی گردن پر نشان پڑ گیا اور گلا بھی گھٹ گیا سب کی موجودگی میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کچھ نہیں کہا، نہ صحابہ کو کہنے دیا، کچھ نہیں کہنا۔ اس نے کچھ بات کی، حضور نے اس کی بات پوری کر دی اور وہ چلا گیا۔ اب یہ کتنی بڑی گستاخی ہے، لیکن ہمارے نبی خاموش، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے وحی نہیں ہے، اور آپ نے کسی حکمت کی وجہ سے ایسے لوگوں پر نرم ہاتھ رکھا، ان کو کچھ نہیں کہا۔ تیسرے وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے گستاخیاں کی، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کا مظاہرہ کیا، یا وحی کی وجہ سے کہ اللہ ان کو ہدایت دے دیں گے، ہمارے نبی نے انہیں کچھ نہیں کہا اور وہ لوگ مسلمان ہو گئے۔ حیات الصحابہ میں زید بن سعنہ یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا، اس سے ہمارے نبی نے قرضہ لے لیا۔ اب طے مثلاً ہوا بھی 5 تاریخ کو تیرا قرضہ دے دیں گے، تو یہ 5 تاریخ سے پہلے ہی آ گیا جان بوجھ کر، اور آ کر کہنے لگا نبی بنے پھرتے ہیں، لوگوں کے قرضے دیتے نہیں ہیں وغیرہ وغیرہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے وہ تو گستاخی کرتا ہے، انہوں نے تلوار نکال لی، کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں اس کی گردن اتار دوں۔ حضور نے فرمایا نہیں، اے عمر مجھ سے کہو کہ اس کا قرضہ ادا کرو، اور اس سے کہو کہ تم نرمی سے بات کرو، یہ تمہیں کہنا چاہیے۔ بعد میں آپ نے فرمایا اچھا بھی تیرا قرضہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ پہلے آ گیا تھا، لیکن حضور نے فرمایا عمر جاؤ اس کا قرضہ دو۔ مثلاً اس کے قرضے کے بدلے میں 20 کلو کھجور بنی، تو حضرت عمر نے 20 کلو کھجور دے دی اور 2-4 کلو فالتو بھی دی۔ وہ کہنے لگا یہ کس لیے؟ کہ وہ مجھے حضور نے کہا تھا کہ میں نے آپ سے جو بدتمیزی کی ہے اس کے بدلے میں یہ کھجوریں دوں احسان کے طور پر۔ وہ کہنے لگا اے عمر یہ سارا مال واپس لے لو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، میں مسلمان ہوتا ہوں۔ کہ پہلے تو نے وہاں گستاخی کی ہے تو وہی مسلمان ہو جاتا، گستاخی کیوں کی؟ کہنے لگا میری کتابوں میں حضور کی سب نشانیاں پوری تھی، ایک نشانی میں نے نہیں دیکھی تھی، وہ یہ کہ اس نبی پر جتنا کوئی ظلم کرے گا یہ اتنا اس سے معافی کا معاملہ کرے گا، وہ میں نے آج دیکھ لی، اس لیے میں اسلام لے آیا۔ تو ایسے کئی لوگ تھے جن کو آپ علیہ السلام نے اپنے اخلاق کی وجہ سے کچھ نہیں کہا۔ عمیر بن وہب یہ حضور کو قتل کرنے آیا، مکہ سے چلا مدینہ پہنچا تلوار لے کر اس نیت سے کہ میں حضور کو قتل کروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ہمارے نبی کو بتا دیا کہ یہ آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آ رہا ہے۔ حضور نے اس کو دیکھ کر کہا کہ عمیر دیکھ لو کیا سوچ رہے ہو؟ وہ کہنے لگا جی میں نے آپ سے کوئی بات چیت کرنی ہے، اور مکہ میں صفوان بن امیہ سے اس نے ساری سیٹنگ کی کہ تو میرے بچوں کو سنبھال لینا، ان کو خرچہ دے دینا، میں قتل کر کے آتا ہوں۔ حضور نے فرمایا عمیر یہ بتا وہ جو تو نے مکہ میں صفوان سے بات چیت کی تھی وہ کیا تھی ساری؟
اس کے تو رنگ اڑ گئے، ابھی ان کو تو سارا ہی پتہ چل گیا، لیکن کیسے پتہ چلا؟ یہ میں تو مکہ میں تھا، یہ یہاں تھے، تو سمجھ گیا کہ یہ نبی ہیں، اللہ نے ان کو بتایا ہے۔ تو یہ عمیر بن وہب قتل کے ارادے سے آیا، یہ کتنی بڑی گستاخی ہے نبی کو قتل کا ارادے سے آنا، لیکن اللہ نے ہدایت دی اور یہ مسلمان ہو گئے۔ تو یہ 3 صورتیں ہمارے نبی کے زمانے میں ہیں، کچھ کو حضور نے قتل کروایا، کچھ کو چھوڑا سیاست کی وجہ سے، کچھ کو چھوڑا اخلاق کی وجہ سے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اگر ہمارے سامنے خدا نخواستہ کوئی آدمی ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو ہم کیا اس کو قتل کر دیں گے؟ دیکھیے، ہمارے اوپر وہی تو آتی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ دے بھی انو ہدایت نہیں آنی تو انو مار دے۔ حضور کو تو پتہ چل جاتا تھا نا کہ اس کو ہدایت ملنی ہے یا نہیں ملنی، ہم پر تو وہی نہیں آتی۔ تو جب ہم پر وہی نہیں آتی تو ہم لوگ قانون کے پابند ہیں جو اللہ کے نبی بنا کر ہمیں دے کر گئے ہیں۔ اب ہمیں قانون کے دائرے میں رہ کر سب کچھ کرنا ہوگا۔ اور یاد رکھ لیں، اگر ہم نے اپنی مرضی سے کوئی قدم اٹھایا، اتنا سخت معاملہ ہے، اتنا سخت معاملہ ہے۔ دیکھیے سنن ابو داود میں روایت ہے، حضرت ابو برزہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی ابو بکر صدیق کے پاس کھڑا تھا، حضرت ابو بکر اس پر غصے ہوئے اور کافی غصے ہوئے۔ تو میں نے کہا تأذن لی یا خلیفۃ رسول اللہ اضرب عنقہ، کہ اے اللہ کے نبی کے خلیفہ مجھے اجازت دے میں اس کی گردن اتار دوں۔ حضرت ابو بکر چپ ہو گئے، پھر غصے ہوئے، پھر انہوں نے کہا میں قتل کر دوں، فرمایا نہیں۔ بعد میں حضرت ابو بکر نے بلایا، ابو برزہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اکنت فاعلا لو امرتک بقتلہ، اگر میں تجھے کہہ دیتا کہ اس کو قتل کر دو کیا تو کر دیتا؟ کہنے لگے جی آہو اپا تو ٹپا دینا سی، تسی آرڈر تا کرو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ واللہ ما لأحد بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بندے کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ گستاخی پر کسی کو قتل کر دے، تو تم نے ایسا کبھی نہیں کرنا۔ یہ ہمارا اسلام ہے۔ اب دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوا کہ ایک مسلمان نے ایک اہل کتاب کو قتل کر دیا، حضور کو پتہ چلا، یہ سنن بہقی میں روایت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسلمان کو بلایا اور کہا کہ میں زیادہ حقدار تھا اس معاملے کو ڈیل کرنے کا، تم نے اپنے ہاتھ میں قانون لیا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے اسے قتل کرنے کا حکم دیا۔ اس مسلمان کو اہل کتاب کے قتل کی وجہ سے مسلمانوں نے پھر قتل کر دیا قصاص کے طور پر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہیرا ایک جگہ تھی، وہاں پر ایک مسلمان نے ذمی کو قتل کر دیا۔ عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا، انہوں نے خط لکھا کہ اس مسلمان کو اس کافر کے رشتہ داروں کے حوالے کر دو، ان شاءوا قتلوا و ان شاءوا عفوا، چاہے وہ اسے قتل کر دیں چاہے وہ اسے معاف کر دیں۔ تو جب ان کے حوالے کیا گیا تو انہوں نے اس مسلمان کو بدلے میں قتل کر دیا۔ تو ہمارا اسلام ہمیں پابند کرتا ہے کہ تم قانون کے دائرے میں رہو گے، اپنے ہاتھ میں قانون نہیں لوگے۔ اب سمجھیے کہ اسلامی قانون کیا ہے۔ خدا نخواستہ اگر کوئی ایسا عمل ہو جاتا ہے کہ ہمارے سامنے کوئی ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے گستاخی کرنے والا کون ہے، مسلمان ہے یا کافر ہے۔ دونوں کا الگ الگ معاملہ ہے۔ اب اگر گستاخی کرنے والا خدا نخواستہ مسلمان ہے تو سب سے پہلے ہمیں اس کی گستاخی کو ثابت کرنا پڑے گا عدالت کے اندر۔ ہم اسے پکڑ کر کچھ نہیں کہیں گے، اس کو عدالت میں لے کر جائیں گے، وہاں پر جا کر گواہیاں دی جائیں گی، ثبوت پیش کیے جائیں گے، ویڈیو دکھائیں، آڈیو دکھائیں، وہ سارے ثبوت جج مانگے گا۔ گواہ ہوں گے کہ اس نے ہمارے سامنے یہ کیا، اس نے ہمارے سامنے یوں کہا، یعنی گستاخی کی ہمارے نبی کی شان میں۔ اب اس کے بعد قاضی سب سے پہلے اس کی تحقیق کرے گا کہ آیا واقعی گستاخی بنتی بھی ہے کہ نہیں بنتی۔ اگر بنے گی تو سزا دے گا نا، اگر گستاخی نہ بنے تو اسے کیسے سزا دے گا؟ اب قاضی سب سے پہلے اس سے پوچھے گا کہ یہ بتا تو نے یہ عمل کیا، مثلا خدا نہ خواستہ کوئی آدمی قرآن جلا رہا ہے،
مسلمان ہے، ہم نے دیکھا، تو ہم اس کو پکڑ کر گستاخی میں قتل کر دیں، اسلام ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اب دیکھیے صحیح بخاری میں ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایسا ہوا کہ قرآن پاک کے اندر بہت سی لوگوں نے اپنی طرف سے ترمیمیں کر دی، جس سے قرآن کے تحریف کا اندیشہ پیدا ہوا۔ انہوں نے وہ سب قرآن جمع کیے، صحیح قرآن کے نسخے لکھوا کر اس کو بھجوا دیے گئے، اور جو غلط قرآن لکھے ہوئے تھے جس میں غلطیاں تھیں، حضرت عثمان نے ان کو خود جلوا دیا تھا۔ اب ایک صحابی ہے وہ قرآن جلوا رہا ہے، کیوں؟ اگر نہیں جلایا تو یہ پھر پھیل جائیں گے، پھر وہی قرآن میں تحریف ہو جائے گی۔ تو اب اگر عثمان رضی اللہ عنہ قرآن جلا رہے ہیں اور ان کا مقصد قرآن کی توہین نہیں بلکہ قرآن کو بچانا ہے، اسی طرح کوئی بیچارہ مسلمان اگر ایسے کہیں قرآن پرنٹنگ میں غلطیاں ہو گئی ہیں اور اس کو خدشہ ہے کہ بھائی یہ کئی لوگوں میں پھیل نہ جائے، اور وہ اس وجہ سے اس کو جلا رہا ہے، اور اس کی نیت گستاخی کی نہیں، توہین کی نہیں، بلکہ قرآن کو محفوظ کرنے کی ہے کہ صحیح قرآن محفوظ ہو جائے، غلط ختم ہو جائے، تو آپ بتائیں آپ اس کو گستاخی کیسے کہیں گے؟ حالانکہ یہ عمل تو صحابہ بھی کر رہے ہیں۔ تو قاضی یہ تحقیق کرے گا کہ اس نے جو کہا ہے اور جو کیا ہے آیا وہ گستاخی بنتا بھی ہے یا نہیں بنتا۔ پھر یہ دیکھیں گے جو بات اس نے کہی ہے اس کے دو معنی نکلتے ہیں، ایک معنی کے حساب سے وہ گستاخی بنتی ہے اور ایک معنی ایسا بھی اس کا ہوتا ہے جس میں گستاخی نہیں بنتی۔ تو اسلام نے قاضی کو پابند کیا ہے یہ والا معنی مراد لے گا جس میں گستاخی نہ بنے، تاکہ اس مسلمان کو سزا سے بچایا جا سکے۔ اس کے بعد اس نے کوئی ایسا کام کیا یا ایسی بات کہہ دی جس میں علماء کا اختلاف ہے کہ یہ گستاخی بنتی ہے کہ نہیں بنتی۔ مثلا 10 علماء کہتے ہیں یہ گستاخی بنتی ہے، 10 علماء کہتے ہیں یہ گستاخی نہیں بنتی۔ تو اسلامی قانون میں جو جج ہے وہ پابند ہے کہ وہ اس کو گستاخی ڈکلیئر نہیں کر سکتا اور اس کو حد والی سزا نہیں دے سکتا، بلکہ وہ اس کو چھوڑے گا فی الحال۔ اس کے بعد پھر قاضی اس بندے سے پوچھے گا، ہاں بھئی تو بتا، تو نے یہ بات کہی ہے، تو نے یہ بات کی ہے؟ اگر وہ کہے نہیں جی میں نے یہ نہیں کہی، میں نے یہ نہیں کیا، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دیجئے، تو اس کا انکار اور اس کا معافی مانگنا یہ اس کی توبہ پر دلالت کرتا ہے، یعنی وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہے۔ اب چونکہ مسلمان ہے، غلطی ہو گئی ہے، معافی مانگ رہا ہے، تو اب قاضی اس کو حد نہیں لگائے گا، یعنی وہ سزا جو قتل والی ہے وہ نہیں دے گا، بلکہ قاضی اس کو دوسری کوئی بھی سزا دے سکتا ہے، قید میں ڈال دے، کچھ ڈنڈے ونڈے لگوا دے، کچھ جرمانہ کر دے، کچھ بھی، لیکن اس کو قاضی اس صورت میں قتل نہیں کروائے گا۔ اب بالفرض وہ مان گیا کہ جی میں نے یہ کہا ہے اور ثابت ہو گیا گواہوں سے کہ واقعی اس نے توہین رسالت کی ہے، اب اسلامی قانون اس کو کیا کہتا ہے کہ اب یہ مرتد ہو گیا ہے، مسلمان تھا، نبی کی توہین کرنے کی وجہ سے کیا ہو گیا بھائی؟ مرتد ہو گیا۔ اب جب یہ مرتد ہو گیا تو اس کی بیوی اس کے نکاح میں نہیں ہے، وہ اس پر حرام ہو گئی، اور اس کے جتنی جائیداد ہے اس میں جو پہلے کمائی تھی وہ تو اس کے بچوں میں چلی جائے گی، جو بعد میں پیسے کمائے گا وہ اس کے بچوں میں نہیں جائیں گے، اور یہ مرتد ہونے کی وجہ سے مباح الدم ہو گیا ہے۔ اب اس کی سزا اسلامی قانون میں قتل ہے، لیکن قاضی ابھی اسے قتل نہیں کرے گا، گستاخی ثابت ہو گئی ہے، وہ مان گیا ہے، شرمندہ بھی نہیں ہے، کہتا جی بس میں کیتی ہے، جو کرنا کر لو۔ اب قاضی اس کو 3 دن مہلت دے گا کہ 3 دن تیرے پاس مہلت ہے، سوچ، اللہ سے معافی مانگ لے، اسلام میں واپس آ جا اور نبی کی توہین سے توبہ کر لے۔ اگر 3 دن میں یہ بندہ کہے جی میں شرمندہ ہوں، مجھے احساس ہو گیا، مجھے معاف کر دیا جائے، تو اسلام اس بندے کو ویلکم کرتا ہے، سینے سے لگاتا ہے اور کہتا ہے آئندہ یہ غلطی نہیں کرنی، اور وہ جو قتل والی سزا تھی وہ اس سے اسلام ختم کر دے گا، اور قاضی اپنی ثواب دید پر اس کو تھوڑی بہت قید میں ڈال دے یا کچھ جرمانہ کر دے تاکہ اسے احساس پیدا ہو، وہ کر سکتا ہے، اسے قتل نہیں کروائے گا۔ اگر وہ 3 دن کے بعد بھی کہے جی بس میں نے جو کہہ دیا، میں اپنے جرم پر قائم ہوں، پکا ہوں، اور میں نے سوچ سمجھ کر کیا، اب اس پر قصاصاً جو حد آ جائے گی، اور وہ حد یہ ہے کہ اس کو قتل کیا جائے گا، اس وجہ سے کہ یہ مرتد ہو گیا ہے۔ اور یہ یاد رکھ لیں، جب ارتداد والی سزا ثابت ہو جائے
اب اس کو کوئی بندہ معاف نہیں کر سکتا، نہ قاضی معاف کر سکتا ہے، نہ صدر معاف کر سکتا ہے، پوری دنیا مل کر اس سزا کو معاف نہیں کر سکتی۔ اب ہر حال میں اس کو قتل کرنا ہی پڑے گا، یہ اللہ کا مجرم ہے، اب اللہ اس کو چھوڑے گا، ہم تو بھائی نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ وہ صورت ہے جس میں خدا نہ خواستہ کوئی مسلمان گستاخی کرے، لیکن اس کو جو قتل کی سزا ہے وہ حکومت دے گی، ہم نہیں دے سکتے، قانون ہم اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے، ہمیں اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر گستاخی کرنے والا خدا نہ خواستہ کافر ہے، کوئی ہندو تھا، سکھ تھا، عیسائی، یہودی تھا، اس نے ہمارے نبی کی توہین کر دی ہے، اب کیا ہوگا؟ ہم اس کو قتل نہیں کر سکتے، اسلام ہمیں قطعاً اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم اسے پکڑیں اور قتل کر دیں، بلکہ ہم اسے پکڑ کر قاضی کے پاس لے جائیں گے، وہاں جا کر پھر وہی ہوگا، قاضی ثبوت مانگے گا، گواہ ہے یا وہ مان جاتا ہے، یا آپ اس کی ویڈیو پیش کرتے ہیں اور قاضی کہتا ہاں بھی یہ اسی کی ہے، اب بتا تو کیا کہتا ہے۔ وہی بات کہ اگر وہ بندہ کہے کہ جی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معافی دے دی جائے، اب چونکہ یہ پہلے ہی کافر ہے، یہ مرتد تو ہوا نہیں ہے۔ اب یہ فرق سمجھے کیا ہے؟ مسلمان گستاخی کرے اور وہ گستاخی ثابت ہو جائے، اس کی سزا اسلام میں قتل متعین ہے، اسے کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ کافر گستاخی کرے اور وہ ثابت ہو جائے، وہ مان بھی جائے، تو اس کی سزا اسلام میں قتل نہیں ہے۔ یہ سب فرق سمجھنے کی ضرورت ہے، بلکہ اسلام نے اس کی کوئی بھی سزا متعین نہیں کی ہے۔ اب ہوگا کیا؟ قاضی لے گا، اس کو تفتیش کرے گا، اگر وہ کہے جی مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیا جائے، میں آئندہ ایسا جرم نہیں کروں گا، تو قاضی اس بندے کو کوئی بھی سزا دے سکتا ہے، قید میں ڈلوا دے، جرمانہ کر دے، معاف کر دے، کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ اس کو چھوڑ بھی سکتا ہے۔ اور اگر اس کا جرم ثابت ہو گیا تو اب قاضی کیا کرے گا؟ چاہے تو اسے سزائے موت بھی دے سکتا ہے، چاہے تو اس کو عمر قید دے سکتا ہے، چاہے چند سالوں کی سزا دے سکتا ہے، چاہے اس کو کوڑے لگوائے، پٹائی کروائے، جرمانہ کرے، اور چاہے تو اس کو سمجھا کر ڈانٹ ڈپٹ کر معاف بھی کر سکتا ہے۔ یہ اسلام نے قاضی کو اختیار دیا ہے کہ وہ محسوس کرے کہ بندے کو شرمندگی ہو رہی ہے، وہ اس کو چھوڑ بھی سکتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اسلام تو کافر کو، قاضی کو بھی پابند نہیں کر رہا کہ تو نے اس کو مار کے ہی چھوڑنا ہے، اور ہم لوگ قانون ہاتھ میں لے کر کہتے ہیں انہوں چھڑنا ہی نہیں، اے گستاخ ہو گیا، انہوں مار کے ہی چھڑنا۔ تو اب قاضی کو اختیار ہے، وہ کچھ بھی سزا دے سکتا ہے، جو اس کو مناسب لگے گی وہ دے دے گا۔ اچھا، وہ تو قاضی نے جو دینی ہے سو دینی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اگر کوئی مسلمان یا کافر گستاخی کرتا ہے، توہین رسالت کرتا ہے، اور کوئی بندہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر اسے قتل کر دیتا ہے، اب کیا ہوگا؟ اب اسلام اس بندے کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ جیسا کہ ابھی یہ واقعہ ہمارے ملک میں تازہ ہوا ہے۔ اب پھر وہی بات فرق آ جائے گا کہ جس نے قتل کیا ہے جس کو، وہ گستاخ کون تھا؟ اگر وہ مسلمان تھا، اس نے گستاخی کی اور کسی نے جوش ایمانی میں آ کر اسے قتل کر دیا ہے، تو اب دیکھا جائے گا اس مسلمان پر جرم ثابت ہو چکا تھا یا نہیں۔ اگر جرم ثابت ہو گیا تھا اور اس کو سزائے موت کی سزا سنائی جا چکی تھی یا نہیں، لیکن جرم ثابت تھا کہ اس نے گستاخی کی ہے، وہ مان گیا میں نے گستاخی کی ہے، پھر اگر کوئی مسلمان اس کو قتل کر دیتا ہے، تو چونکہ اس نے جرم کیا ہے توہین رسالت کا، وہ مسلمان ہے، اور اس جرم کی وجہ سے وہ مرتد ہو گیا، مرتد ہونے کی وجہ سے مباح الدم ہو گیا کہ اب اس کا خون اسلام میں معاف ہے، اس کو قاضی قتل کروائے گا۔ اب جو کام قاضی نے کرنا تھا وہ اس بندے نے کر دیا، تو اب اس کی وجہ سے اس قتل کرنے والے کو اسلام قتل نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کام اسلام نے کرنا تھا وہ اس نے کر دیا، لیکن چونکہ اس نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے اور جو کام قاضی نے کرنا تھا وہ اس نے کیا ہے، یہ جرم ہے۔ اس جرم کی وجہ سے قاضی
جو جج ہوگا وہ اس قتل کرنے والے مسلمان کو کوئی بھی سزا دے سکتا ہے، چاہے وہ اس کو قید میں ڈالے، چاہے جرمانہ کرے، چاہے اس کی پٹائی کروائے، سزا ضرور ہوگی کہ اس نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا تو لیا کیوں، بھلے اس نے وہی کام کیا جو عدالت نے کرنا تھا۔ لیکن اگر وہ گستاخ مسلمان تھا اور اس کا جرم ثابت نہیں ہوا تھا اور بعد میں بھی ثابت نہیں ہوا تو یہ اسے قتل کر چکا ہے۔ تو اب چونکہ اس نے ایک ایسے مسلمان کو قتل کیا جس کا کوئی جرم نہیں تھا، یہ قتل عمد ہے۔ اس قتل عمد کی وجہ سے اس قتل کرنے والے مسلمان کو پہلے تو جرمانہ ہوگا کہ اس نے قانون ہاتھ میں کیوں لیا، اس کی سزا ہوگی اس نے قانون ہاتھ میں کیوں لیا۔ دوسرا، ایک مسلمان کو ناحق قتل کرنے کی وجہ سے اب اس کو بھی سزائے موت ہوگی اور اس کو قتل کیا جائے گا۔ اسلامی قانون ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ اگر کوئی قانون ہاتھ میں لے کر کسی گستاخ مسلمان کو قتل کر دے، اس کی یہ صورت ہے۔ بالفرض اگر گستاخی کسی کافر نے کی اور کسی مسلمان نے اس کو جوش ایمانی میں آ کر قتل کر دیا، جیسا کہ ابھی ہوا، حالانکہ وہ گستاخی تھی یا نہیں تھی وہ تو ابھی ثابت ہوگا، بعد کی بات ہے۔ اب وہی بات ہم دیکھیں گے، اگر گستاخی ثابت ہو گئی تھی اور اسے سزائے موت سنائی جا چکی تھی، اب ظاہری سی بات ہے جب گستاخی ثابت ہو گئی، اس کو سزائے موت بھی سنا دی گئی، پھر کوئی مسلمان اسے قتل کر دیتا ہے تو چونکہ اس کا خون مباح ہے، حکومت نے بھی اسے قتل ہی کرنا تھا، اس نے بھی قتل ہی کر دیا۔ اب قصاص میں اس کو حکومت قتل نہیں کرے گی، لیکن قانون ہاتھ میں لینے کا جو جرم اس نے کیا ہے اس پر قاضی اس قتل کرنے والے مسلمان کو سزا دے گا، بھلے قید میں ڈال دے، بھلے جرمانہ کر دے، بھلے اس کی پٹائی لگوائے، وہ جو بھی سزا دینا چاہے دے سکتا ہے کہ اس نے قانون اپنے ہاتھ میں کیوں لیا۔ لیکن اب یہ اہم بات ہے جو اب سمجھنے کی، اور ہمارے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں یہی کچھ ہوتا ہے کہ اگر کسی کافر نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کر دی اور اس کو وہ گستاخی ثابت نہیں ہوئی، مطلب یہ کہ عدالت تک وہ پہنچا ہی نہیں کیس، یا عدالت میں پہنچ گیا تھا اور جج نے اس کو سزائے موت نہیں سنائی، عمر قید سنا دی یا کچھ سالوں کی قید سنا دی یا جرمانہ کر دیا، یا جج نے سن کر اس کو معاف کر دیا کہ چلو آئندہ یہ ایسا نہیں کرے گا، تو اگر اس کو سزائے موت نہیں تھی، کوئی بھی سزا دی اور اس کو معاف کر دیا گیا بعد میں، یا اس کا جرم ابھی عدالت تک پہنچا ہی نہیں تھا اور آپ نے اس کو پہلے ہی قتل کر دیا اور بعد میں تحقیق سے پتہ چلا کہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا، تو اب ایسے بندے کو قتل کرنا اسلام کے اندر جرم ہے، اور اس کے بدلے میں جس نے بھی اسے قتل کیا بھلے وہ کافر ہے، اسلام یہ تعلیم دیتا ہے اب اس بندے کو قصاص میں قتل کیا جائے گا، اور قانون ہاتھ میں لینے کی وجہ سے علیحدہ سزا ملے گی، وہ سزا الگ ہے، جرمانہ ہوگا اور قید ہوگی، پھر بعد میں قتل کی وجہ سے اسے بھی قتل کیا جائے گا۔ دیکھیں صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قتل معاہداً، کہ جس آدمی نے کسی ایسے کافر کو قتل کر دیا جو ہمارے ملک میں رہتا تھا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا لم یرح رائحۃ الجنہ، یہ آدمی جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا، حالانکہ جنت کی خوشبو تو 40 سال کے فاصلے سے بھی آ رہی ہے، تو اس کو جنت کی خوشبو بھی اللہ نہیں سونگھائیں گے۔ تو نے کیوں کسی کافر کو قتل کیا؟ وہ ہمارے ملک میں رہتا ہے، ہمارے ملک کا شہری ہے، ناحق کسی ایسے کافر کو قتل کرنے کی اسلام ہمیں بالکل اجازت نہیں دیتا۔ اور آپ دیکھیے اس بیچارے کے ساتھ کتنا غلط ہوا، اور اب جو بات سامنے آئی ہے ابھی تک وہ یہی ہے کہ لوگ اس سے اس لیے تنگ تھے، وہ جو کام کرنے والے تھے، کہ وہ سختی کرتا تھا، کام زیادہ لیتا تھا، اور جو کام چور تھے وہ اس سے تنگ تھے۔ پھر اس نے کئی لوگوں کو نکال بھی دیا کہ تم نکل جاؤ فیکٹری سے، ہم تمہیں نوکری سے نکالتے ہیں۔ تو لوگوں نے اس سے اپنا ذاتی بدلہ لیا اور پردہ کیا ڈالا کہ جی انہیں گستاخی کر دیتے۔ گستاخی کیا ہوئی کہ اس نے کہا سب مشینیں صاف کر دو، لوگوں نے دورے پہ آنا ہے، اور مشینوں پہ جیسے ہم لوگ سٹیکر لگا دیتے ہیں یا اللہ مدد کا یا کوئی ایسا کچھ لگا ہوا تھا، اس نے کہا اس کو بھی ہٹاؤ تاکہ مشین بالکل صاف ہو جائے۔
اب وہ جو سری لنکن ہے اس بیچارے کا مذہب کچھ اور ہے، اس کو کیا پتہ یہ سٹیکر ہٹانے سے میں گستاخ کہلاؤں گا اور مجھے گستاخی کا لیبل لگ جائے گا، تو وہ ہٹوانے کا اس نے کہہ دیا، یہ بیچارے مشتعل ہو گئے کہ اس نے گستاخی کر دی، نبی کے نام کی توہین کر دی، پکڑ لو اسے۔ چلو غصہ آ گیا ہے تو اسے 2-4 مکے مار دو، کوئی تھپڑ تھپڑ مار دو، چلو بعد میں بات رفع دفع کرو، یا اسے پکڑ کر تھانے لے جاؤ کہ جی اس نے ہمارے سامنے گستاخی کی ہے، پھر اگلا پروسیجر وہی ہے کہ گستاخی ثابت ہوگی، پھر جو سزا ہوگی سو ہوگی، یہ تو قانون ہے۔ اب آپ اس کو قتل بھی کر رہے ہیں، پھر اوپر سے اس کی لاش کو جلا بھی رہے ہیں، کتنی بری بات ہے، کتنی بری بات ہے۔ قتل کرنا خود جرم ہے۔ میں نے عرض کیا کہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں ایک اہل کتاب کو قتل کر دیا گیا، سنن بہقی میں روایت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کی طرف سے خود زیادہ حقدار ہوں، تو آپ نے اس مسلمان کو اس اہل کتاب کے قتل کرنے کی وجہ سے خود قتل کروا دیا۔ اور حدیث میں آتا ہے قیامت والے دن میں ان کافروں کی وجہ سے جو ہمارے ملک میں رہتے ہیں اللہ کی عدالت میں جھگڑا کروں گا کہ یا اللہ اس مسلمان نے اس کافر کو جو ہمارے اسلامی ملک میں رہتا تھا ناحق قتل کیا ہے تو اس کا بدلہ لے کر دے۔ جب ہمارے نبی ہمارے خلاف آ جائیں گے تو بتاؤ اس سے بڑی اور کیا سزا ہوگی اور کتنا اس کا بڑا جرم ہوگا۔ اب ایک تو قتل بری بات تھی، پھر لاش کو جلانا، اوئے ہوئے ہوئے۔ آپ دیکھیے صحیح بخاری میں روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کچھ لوگ تھے جو حضرت علی کو کہتے تھے علی خدا ہے اور مولا علی خدا ہے، تو حضرت علی نے ان سے کہا انسان بن جاؤ، وہ نہ باز آئے، تو حضرت علی نے ان کو آگ میں جلا کر قتل کروا دیا۔ عبداللہ بن عباس کو پتہ چلا، انہوں نے فرمایا میں ہوتا تو میں کبھی ان کو آگ میں نہ جلواتا، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے فرمایا میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا لا تعذبوا بعذاب اللہ، کہ جو عذاب اللہ دے گا یعنی آگ والا عذاب، تم وہ عذاب کسی کو نہیں دے سکتے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ لا ينبغي ان يعذب بالنار الا رب النار، کہ آگ کا سزا دینے کا اختیار آگ کے مالک کو ہی ہے اور کوئی کسی کو آگ کی سزا نہیں دے سکتا۔ تو اب یہ کیسے جائز ہے کہ ایک مسلمان کسی کی لاش کو جلا دے، بھلے وہ کافر ہی ہو؟ اسلام ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی لاش کی ایسے بے حرمتی کی جائے۔ اب اچھی طرح سمجھ لیں، یہ جتنے اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں ان واقعات کو اسلام کا نقشہ نہیں بنانا چاہیے، یہ جہالت ہے، اسلام سے دوری ہے۔ ایسے لوگ نہ تو نمازی ہوتے ہیں، نہ یہ علماء ہوتے ہیں، اور نہ یہ کوئی دیندار لوگ ہوتے ہیں۔ اے وہ ہندے جڑے سال بعد عید پڑھن آندے وہ بھی لب گئی نہیں تناسی، ان کو اسلام کا الف بے کا بھی نہیں پتہ، لیکن چونکہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو پوری دنیا ایسے لوگوں کو اسلام کا نقشہ بنا دیتی ہے کہ دیکھو بھی مسلمان ایسے ہیں، حالانکہ اسلام تو اتنی سخت پابندیاں لگا رہا ہے، میں نے آپ کے سامنے ساری تفصیل عرض کر دی ہے۔ اب آپ بتائیں ان پوری تفاصیل کے اندر ہوتے ہوئے کہاں اس کی گنجائش ہے کہ آپ توہین رسالت پر اتنے برانگیختہ ہو جائیں کہ لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیں؟ آپ کو جوش آیا ہے، آپ اس کو تھپڑ مار دیں، مکہ مار دیں، اپنا غصہ نکالیں، پھر اس کو پکڑ کر تھانے لے کر جائیں، آگے پھر قانونی کارروائی ہوگی، اس کی اسلام نے پوری ترتیب ہمارے سامنے رکھی ہے، ہمیں اسی کے مطابق چلنا چاہیے۔ آپ یقین کریں ایسے واقعات سے اتنا دکھ ہوتا ہے، اتنی شرم آتی ہے کہ پوری دنیا میں اب ہم کس منہ سے لوگوں کو کہیں گے بھائی تم مسلمان ہو جو، وہ کہیں گے توبہ توبہ پائی تسی تا بندے ساڑ دیں دے، تسی تا بندے مار دیں دے۔ حالانکہ اسلام تو جنگ کے اندر کسی کو اس طرح کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ حضور علیہ السلام جنگ میں کافر ہی ہیں، ان سے لڑائی ہو رہی ہے، اسلام کہہ رہا ہے کہ جب تم جنگ میں جاؤ، ہمارے نبی کا صاف ارشاد ہے کسی عورت کو قتل نہیں کرو گے، کسی بوڑھے کو قتل نہیں کرو گے، کسی بچے کو قتل نہیں کرو گے، اور درخت نہیں کاٹو گے، اور ان کے مکان نہیں گراؤ گے، اور ان کے عبادت خانوں کی بے حرمتی نہیں کرو گے، یہ کہہ کر ہمارے نبی بھیجتے تھے۔ اور اگر کوئی کافر قتل ہو جائے تو اس کی لاش کی بے حرمتی نہیں کرو گے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النہبۃ والمثلی، حضور علیہ السلام نے لاش کی بے حرمتی کرنے سے منع
کیا کہ اس کے ناک کان کاٹ دیں یا اس کو جلا دیں، یہ بے حرمتی ہے لاش کی، اس سے ہمارے نبی نے منع کیا، اور مسلمان وہی کر کے کہہ رہا جی یہ اسلام ہے۔ یہ کہاں کا اسلام ہے؟ یہ نری جہالت ہے۔ اس لیے آپ کو بھی چاہیے ایسے عمل اگر ہو جائیں خدا نہ خواستہ تو کھل کر ان کی تردید کریں، تاکہ ساری دنیا کو پتہ چلے۔ جب مسلمان خود کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے، یہ اسلام نہیں ہے، تو پھر وہ جو منفی پروپیگنڈا اسلام کے بارے میں لوگ بناتے ہیں اس کی خود بخود جو ہے وہ تردید ہو جائے گی، اور یوں اسلام نکھر کر سامنے آئے گا کہ جب مسلمان کہتے ہیں یہ غلط ہے، مسلمان کہتے ہیں ایسے بندوں کو سزا ملنی چاہیے، مسلمان کہتے ہیں جنہوں نے اس کو قتل کیا ان کو بھی قتل کیا جائے، تو بس یہی اسلام ہے جو مسلمان کہہ رہے ہیں۔ اس بندے کا عمل اسلام نہیں ہے، بلکہ یہ جو پوری امت مسلمہ کا متفقہ نظریہ ہے اس کو اسلام کہتے ہیں، اور کاش یہ بات پوری دنیا کے کافروں کو سمجھ میں آ جائے۔ تو اب یہی گزارشات تھی، اس لیے بھائی ہم بھی کوشش کریں، نبی سے محبت اپنی جگہ پر، لیکن نبی کا دیا ہوا دین بھی تو اپنانا ہے نا بھائی، تو اس دین کو اور محبت کو بیلنس میں رکھ کر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ کوئی گستاخی ہمارے سامنے ہوتی ہے تو آپ تھپڑ ماریں، مکے ماریں، اس کی اچھی تسلی کر دیں، اس کے بعد اس کو تھانے میں لے جائیں، بس اب آپ کا کام ختم ہو گیا۔ قانون ہاتھ میں لے کر اس کو قتل کرنا، اس کی قطعاً اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔